شیطان بہت شیطانی قوتیں رکھتا ہے، لیکن اللہ کے خاص بندے شیطان سے قوی ہیں، طاقتور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صدقے کے مال میں حضور نے مجھے امین مقرر کیا، پہرے دار مقرر کیا۔ تو کہتے ہیں میں پہرے پہ تھا، ایک شخص آیا، اس نے چادر بچھائی اور جلدی جلدی سے وہ غلہ، وہ کھجوریں، وہ مال اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا۔ میں نے دوڑ کے اس کو پکڑ لیا، تو اس نے اپنا آپ مجھ سے چھڑانا چاہا، لیکن میرے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی، وہ چھڑا نہ سکا۔ اس نے کہا کہ میں کثیر العیال ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو بھوک نے مجھے چوری پہ مجبور کیا، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں۔ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ خیر رات گزر گئی، صبح ہوئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے فرمایا کہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی حضور وہ بڑا مجبور شخص تھا کوئی، اور اس نے کہا کہ میں پیشہ ور چور تھوڑا ہوں، بچوں کی بھوک نے مجھے یہاں تک پہنچا دی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹا شخص ہے، اور سنو آج پھر آئے گا۔ کہتے اگلے دن تو میں طاق میں رہا، تو خیر وہ آیا اور اس نے چادر بچھائی اور غلہ اس چادر میں ڈالنے لگا۔ میں نے جا کے پکڑ لیا، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، منت سماجت کی اور بہت ترلے کیے، تو کہتے میرے دل میں پھر ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ میں پھر حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا حضور وہ آیا اور اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ پر میں جھوٹا آدمی ہے، اور سنو آج پھر آئے گا۔ اللہ اکبر! جو ہو چکا وہ بھی حضور جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی میرے حضور جانتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے۔ تو کہا آج پھر آئے گا۔ کہتے ہیں میں طاق میں تھا کہ وہ آیا، اس نے چادر بچھائی اور غلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو جو حضور کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو جب اس نے ترلے کیے، منتیں کی، میں نے کہا نہیں آج تو کوئی بات نہیں چلے گی۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اب تیسرا دن ہے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تمہیں اچھی لگے تو مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا بتاؤ۔ کہا کہ جب رات سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، فجر تک تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں بات بڑی اچھی تھی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور کی خدمت میں پہنچا تو پھر فرمایا وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا حضور اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا۔ حضور نے فرمایا بندہ تو جھوٹا ہی تھا لیکن بات سچی بتا گیا۔ اور پھر فرمانے لگے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ 3 دن جو آتا رہا وہ کون تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا وہ خود ہی تو شیطان تھا۔ 3 دن جو آتا رہا وہ خود ہی تو شیطان تھا۔ اب شیطان بڑا تگڑا ہے، لیکن ابو ہریرہ پکڑے تو چھڑا نہیں سکتا۔ یار ابو ہریرہ پکڑے تو شیطان چھڑا نہ سکے، اگر حضرت عمر پکڑ لیں تو یہاں تو آ گیا نا، حضرت عمر کے سامنے تو آنے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان میرے عمر کے سائے کو دیکھ کے بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان بڑا طاقتور ہے، بڑا قوی صحیح، لیکن اللہ کے مخلص بندوں کے مقابلے میں وہ بہت کمزور ہے۔ اس لیے اس راستے پہ اگر چلنا ہو تو کسی طاقتور کے ساتھ چلے، تاکہ یہ کمزور سمجھ کے حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو ہم نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ سے سیدھی راہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں مانگ رہے ہوتے کہ سیدھی راہ دکھائی دے۔ ہم دیکھ چکے ہیں حضور کے صدقے سے، تبھی تو کلمہ پڑھا ہے۔ سیدھی راہ دیکھ چکے ہیں تبھی تو وضو کیا ہے۔ سیدھی راہ دیکھ چکے ہیں تبھی تو کانوں تک ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھے اس کی حضور کھڑے ہیں اور رخ قبلہ کی جانب کیا ہے۔ دیکھ چکے ہیں، لیکن آج نماز کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مالک راہ دیکھ تو چکے ہیں لیکن پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ راستے میں شیطان بھی کھڑا ہے، نفس بھی کھڑا ہے، کہیں راستہ خراب نہ ہو جائے، ساری زندگی کی کمائی کہیں لٹ نہ جائے۔ اس لیے اللہ سے مانگا کہ مالک ہم کمزور ہیں، ہمیں کوئی مان نہیں ہے کہ ہمیں راستہ دیکھ لیا تو منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ قدم قدم پہ شیطان ہے، نفس موجود ہے، مالک تو دستے کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ اور جب وہ کرم کرے گا تو پھر پہنچتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں،
امام بخاری علیہ رحمہ نے دیگر محدثین نے ان سے روایات لی ہیں، فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی اور ہر ایک کو آخرت کے بارے میں ڈاڈا فکر مند پایا۔ ہر بندہ یہ کہتا تھا میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ آج پیر بھی کہتا ہے بس میرے مرید ہو گئے تم سیدھے جنتی ہو، اور مرید بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا پیر بڑا اونچا میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور سے بڑا پیر کوئی نہیں، صحابہ سے بڑا مرید کوئی نہیں۔ 30 اصحاب سے ملا ہوں، 30 کے 30 ہی ڈرتے تھے ہمارا خاتمہ ٹھیک۔ دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور نے کہا نا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ لیکن صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک چڑیا کو دیکھ کے اے چڑیا تجھے موج ہے، ایک شاخ سے اڑتی ہے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی ہے اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پسے تو ہم میں جن کا حساب ہو۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو حضور کی زبان سے یہ لفظ ملے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت۔ اللہ اکبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قبر پہ کھڑے رو رہے قبرستان میں، تو کسی نے کہا یاد ہو رہے ہو؟ کہا میرے حضور نے کہا تھا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہے جن کو بشارتیں دی گئی ہیں، جن کے عمل، جن کے کام اور جن کی محنتیں اور دین کے لیے خدمات کسی ترازو پہ تولی نہیں جا سکتی۔ اور صحابی کا عمل، صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے، روایت میں آتا ہے ایک مٹھی جو خیرات کرے، اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے۔ صحابی کا عمل پھر بھی زیادہ ہے۔ 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ، اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، حکومتوں کے پاس نہیں، لیکن فرض کرو کسی کے پاس ہو، پھر اتنا جگرا بھی ہو کہ وہ خیرات بھی کرتے، لیکن اس کا اجر پھر بھی صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مٹھی جو خیرات نہیں کیے، سارا گھر خیرات کر، کتنا اجر ہے۔ لیکن پھر بھی کہا کہ چڑیا تجھے موج ہے، ایک شاخ سے اڑ کے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پسے تو ہم میں جن کا حساب ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی میں گزری۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی تھی۔ ہم تو جی بھر کے سوتے ہیں، لیکن ان کی کروٹیں خوف خدا کی وجہ سے بستروں سے الگ رہتی تھی۔ طمع اور خوف میں رب کو پکارتے تھے۔ حضور کے جمال جہاں آرا کو جی بھر کے دیکھا، اور بشارتیں حضور کی زبان سے نصیب ہوئی، پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ تو ابھی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب سے ملا ہوں، ہر شخص ڈاڈا فکر مند تھا آخر ٹھیک ہو جائے، انجام بخیر ہو جائے۔ تو یہ واقعی بڑی مشکل منزل ہے، منزل کو پہنچے لوگ برباد ہو جائے۔ بلعام بن بورا کی مثال ہمارے پاس نہیں ہے، تھا مستجاب الدعوات ولی، لیکن لڑک کے کہاں جا پہنچا، زبان کی لغزش نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا، پھر زبان لٹک گئی اور کتے کی طرح مٹی چاٹتا تھا۔ اور قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، تڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ ہر وقت خوف طاری رہے، یا اللہ میرا انجام ٹھیک کر دینا۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا استا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کہاں کہاں پہنچے لوگ، یہ خود عزازیل شیطان چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا تھا، حتیٰ کہ مقبول بارگاہ ہو گیا۔ زمین کا کوئی کونا نہیں تھا جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا۔ عبادات اتنی کی، اللہ نے مقبول کر لیا، بیت المعمور کا امام بن گیا، اللہ اکبر، فرشتوں کا استاد بن گیا، معلم الملکوت بن گیا، جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا امام اور مقتدا بن گیا۔ لیکن ایک لغزش نے کہاں پھینکا، قیامت تک لعنتیں برس رہی ہیں۔ اس لیے جب تک انجام بخیر نہ ہو جائے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، یہ مومن کی زندگی۔ کسی نے حضور کو سلام دیا تھا کہ یہ سلام اپنی امت کو دے دینا، حضور علیہ السلام نے یہ سلام پھر پوری امت تک پہنچایا،
اور اگر آپ تک پہلے نہیں پہنچا تو آج آپ وہ سلام وصول کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے محبوب، جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سلام امت کو پہنچا دیا، تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا۔ تمہیں مبارک، اور تمہیں حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا ہے، اور سلام بھیجا بھی حضور کے ہاتھوں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں حضرت ابراہیم سلام بھیجیں اور سلام لے کر آنے والے حضور ہو۔ اللہ اکبر، تو یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمیں یہ اعزاز ملا۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا اور آپ کا مقدر کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں نبیوں کے سلام آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں میری جانب سے ایک پیغام بھی دینا، یہ خبر بھی دینا۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ سنو، جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے، اور وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، کھیت بڑے زرخیز ہیں، جو بھی بیج لگاؤ فوراً اگ جاتا ہے۔ تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے تو پھر کسان چاہتا ہے کہ اس میں کچھ ڈال لے۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ زمین وتر میں ہوتی ہے، تو بیج ڈالو گے تو جلدی اگے گا۔ 5 بیج ہیں جو وہاں بو گے تو وہاں خوبصورت گلاب کھلیں گے، وہاں خوبصورت چمن آباد ہو جائے گا، وہاں تمہارا اپنا باغ ہوگا۔ اس میں سبحان اللہ کے کچھ بیج ڈال دو، کچھ الحمدللہ کے بیج ڈال دو، کچھ لا الہ الا اللہ کے بیج ڈال دو، کچھ اللہ اکبر کے بیج ڈال دو، کچھ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بیج ڈال دو۔ کہا کہ کھیت تیار ہے، سہاگا لگا ہوا ہے، زمین وتر میں ہے، پانی وافر ہے، مٹی اچھی ہے، موسم خوبصورت ہے، انہیں جا کے میرا سلام دینا، انہیں کہنا کہ بس بیج ڈال لو، اور یہ بیج تمہارے پاس موجود ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی بیج نہ ڈالے، اقبال نے کہا تھا نا، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو کہا کہ یہ 5 بیج تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بیج ہمیں ہمارے حضور نے دیے ہیں۔ کا بیج تمہیں دیے ہیں، کھیتی فرشتوں نے تیار کر دی ہے، باغ اچھا ہے، اور یہ پکی بات ہے تم بیج ڈالو گے تو فصل اگے گی۔ اب وہاں ہوائیں چل رہی ہیں کستوری کی مہک سے، مشک بار ہوائیں، تو اب تمہاری مرضی ہے کہ تم بیج لگاتے ہو یا بیج نہیں لگاتے ہو۔ تو کہا کہ یہ حضرت ابراہیم نے پیغام بھیجا ہے آپ سب کے لیے، حضور کی وساطت سے یہ پیغام آیا ہے کہ جنت کی مٹی تیار ہے، اور سہاگا لگا ہوا ہے، پانی بالکل تیار ہے، اور کھیت بھی ہموار ہے، بس آپ نے جو ہے وہ چھڑکاؤ کرنا ہے بیج کا۔ اور یہ بیج 5 ہیں، اگر تم ڈال لو گے تو فصل اگ جائے گی، موج کرو گے، کبھی دعائیں دو گے۔ کہ کسی نے کوئی نسخہ بتایا تھا۔ تو یہ 5 بیج کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ 5 بیج بونے کے لیے ہی تو ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم گھر بار چھوڑ کے اس لیے آئے نا، گھر والے پوچھتے ہو کدھر جا رہے ہو، ہم کھیتی باڑی کرنے جا رہے ہیں، ہم کچھ بیج لگا کے آئیں گے انشاءاللہ، پھر جب وہ اگیں گے، بڑے ہوں گے تو جنت میں آپ کو بھی اس کی چھاؤں میں بٹھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہوگا جاؤ تم بھی کھیتی باڑی کرو، تو پیچھے سے ہم بھی فارغ نہیں ہیں، ہم بھی انشاءاللہ بیج گاڑیں گے۔ تو پڑھیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ لاکھوں لوگ حضور کی چوکھٹ پہ، لیکن ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے اس طرح ساری رحمتیں میرے پہ اتر رہی ہے، میرے پہ برس رہی ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا اور قلم توڑ دیا، اس نے کہا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں، ذرا شعر کا حسن دیکھیے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں
وہ دیر تک سنتے رہے بس میری ہی داستان. ہر بندے کو یہی محسوس ہوتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ دیر تک سنتے رہے میری ہی داستان. تو ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ میری ہی وہ سن رہے ہیں. اور زہری صاحب کا انداز بڑا سادہ ہے, پنجابی لہجہ ہے کہ آقا دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک پیا سن دائے لکھاں دیاں بولیاں. ایک پیا سن دائے, کوئی اردو میں بول رہا ہے, کوئی پشتو میں بول رہا ہے, کوئی پنجابی میں بول رہا ہے, کوئی عربی میں بول رہا ہے. اور اقبال کہتا ہے شش جہت روشن ز تاب روئے تو, ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو. حضور یہ ترک بھی آپ کے غلام, یہ تاجک بھی آپ کے غلام, یہ عرب بھی آپ کے غلام, یہ سارے نوکر آپ کے. گرد تو گردد حریم کائنات, از تو خواہم یک نگاہ التفات. مجھے اپنے والد گرامی یاد آ گئے, وہ روزانہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے, اور پڑھتے ہوئے ان کی جو کیفیت ہوتی تھی ہمیں ترس آتا تھا ان کے اوپر. ہم بالکل جب چھوٹے تو ہم خود رونے لگ جاتے تھے ان کو دیکھ کے. تو وہ روزانہ پڑھتے تھے ز مہجوری برآمد جان عالم, ز مہجوری برآمد جان عالم, تراہم یا رسول اللہ تراہم. اے محبوب دو عالم, تمام جہان کی جان آپ کے فراق میں نکل رہی ہے. تراہم یا رسول اللہ تراہم, تراہم یا نبی اللہ تراہم. حضور رحم کیجئے. نہ آخر رحمت للعالمین, ز محرومہ چرا فارغ نشینی. حضور آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں, تو جب ہیں تو حضور ہمارے پہ کرم کیجئے. برو آور سرز برد یمانی, کہ روئے تست صبح زندگانے. حضور وہ یمنی چادر جو آپ اوڑے ہوئے ہیں ذرا اس کو ہٹائیے نا رخ سے. آپ کا مبارک چہرہ زندگی کی صبح ہے. ادیم طائف نالین پاکن, شراکز رشتہ جاں ہا ماکن. حضور طائف کے چمڑے کی بنے ہوئے مبارک نالین آپ زیب تن کیجئے. شراکز رشتہ جاں آئے ماکن, اور اس مبارک نالین کے اندر تسمے میرے چمڑے کے نہیں میری جان کے ڈالیے. کہ باشد گر کنی سوئم نگاہے, پیا پہ کرنا باشد گاہے گاہے. نگاہے یا رسول اللہ نگاہے, 100,000 جبریل اندر بشر, بہر حق سوئے غریباں یک نظر. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما قالنا. اننی فی بحر غم من مغرقن, خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهک المنیر لقد نور القمر. لا یمکن الثناء کما کان حقہ, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ اکبر. یہ معمول تھا ان کا, یہ وظیفہ کہہ لیجئے. تو اقبال بھی کہتے ہیں گرد تو گردد حریم کائنات, از تو خواہم یک نگاہ التفات. حضور ایک نظر کر دیجئے, ایک نگاہ کر لیجئے. اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں حضور کی نگاہیں نصیب فرمائے. اللہ اجڑے باطن سوار دے اور من میں چراغاں کر دے. حضور کی محبت کے بغیر زندگی زندگی ہی نہیں ہے. زندگی کے پلے ہی کچھ نہیں اگر حضور کا پیار نہیں ہے, حضور کا ادب نہیں ہے. تو سارا دین ان کی محبت کا نام ہے. لا دین لمن لا محبت علی, اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کے پاس حضور کی محبت کا جوہر. ابن آدم کے کسی بھی برے عمل کو شرک نہیں کہا گیا. شرک ایک بہت بڑا جرم ہے, اس کے برابر کسی دوسرے عمل کو شرک نہیں کہا گیا. لیکن ریاکاری کو شرک کہا گیا. شرک اصغر ریاکاری ہے. حتیٰ کہ چوری کو بھی, ڈاکے کو بھی, زنا کو بھی, قتل انسانی کو بھی, یہ بڑے بڑے جرم ہیں, لیکن ان کو بھی شرک نہیں کہا گیا. لیکن ریا کو شرک اصغر کہا گیا. یہ چھوٹا شرک ہے. اللہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ کوئی عمل کسی اور کے لیے کرے. شرک کی جس طرح معافی نہیں ہے, اسی طرح شرک اصغر جو ہے, اس سے ملوث عمل کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اپنی جان جیسی متاع عزیز راہ خدا میں وار دیتا ہے,
اس سے بڑی قربانی تو کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ جان ہی قربان کر دی. اور اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق تھا، لیکن ساتھ یہ بات بھی تھی چلو میری ناموری بھی ہو جائے گی، میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو ابو امامہ الباہلی یہ سمجھے کہ شاید میں جو مقصود تھا وہ حضور سے عرض نہیں کر سکا، تو انہوں نے دوبارہ کہا حضور اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق ہے، وہ اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا چاہتا ہے، قربانی اس نے اس لیے دی ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی تھی کہ چلو میری ناموری بھی تو ہوگی. تو حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ پھر سمجھے شاید میں مقصود بیان نہیں کر سکا، تو پھر عرض کی حضور اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے اس نے اپنی جان واری ہے، لیکن ضمن میں یہ بات بھی تھی کہ چلو ساتھ میرا نام بھی تو اونچا ہوگا، میری نام بری اور شہرت کے جھنڈے بھی تو لگیں گے. تیسری مرتبہ جب دہرا کے پوچھا تو حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، ابو امامہ اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کے لیے کیا جائے، صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ غیرت ہے کہ وہ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا جو غیر سے ملوث ہو جائے، وہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے، اور اس کے علاوہ عمل کو شرک اصغر قرار دیا گیا. تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل کو ریا میں مبتلا کر دے تاکہ یہ عمل کی مشقت بھی گوارا کرے اور اس کو اس سے کچھ حاصل ہونے کی بجائے الٹا اللہ کی ناراضگی میں ملے. اور اگر کوئی شخص ریا سے بھی بچ نکلتا ہے، اس نے تنہائی میں سجدے کیے، اس نے انتہائی مخفی انداز میں راہ خدا میں خیرات کی، تو انتہائی خلوص کے ساتھ اس کے اعمال سر انجام ہوئے، تو شیطان کا اگلا حملہ اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو عجب میں مبتلا کر دے. عجب کیا ہے کہ وہ اپنے عمل کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے واہ یہ عمل تو میرے پاس ہے، دوسروں کے پاس تو نہیں ہے، میں تو تہجد گزار ہوں، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ الاشراق بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ الچاشت بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ الاوابین بھی پڑھتا ہوں، میں تو دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، راتوں کا قیام بھی مجھے نصیب ہے، میں تو تلاوت کلام مجید بھی روز اتنے پارے پڑھتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، اور کسی کے دکھلاوے کے لیے بھی نہیں کرتا. تو وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے عجب میں، خود نمائی میں اپنے آپ کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اور وہ جو عمل نہیں کر رہے ہوتے ان گناہ گاروں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے. تو یہ عجب اس کو برباد کر دیتا ہے، اور عجب اس کے عمل کے حسن کو اور عمل کے جمال کو چھین لیتا ہے. علامہ رومی فرماتے ہیں کہ کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں کہ 4 دن نمازیں پڑھیں تو آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ آسمان سے کوئی پیغام میرے نام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو جبکہ یہ راستہ تو محض اس کی رضا کے لیے چلتے رہنے کا ہے، ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پیچھے دوڑتا تھا اور وہ فقیر میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا. تو 40 سال کے بعد ایک دن اس نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے رہتے ہو، خیر تو ہے؟ 40 سال کے بعد. تو میں نے کہا کہ میں اس میں اعظم کی تلاش میں ہوں. تو اس نے ہنس کے کہا یہ اتنا سوکھا نہیں ملتا. تو کہا میرے 40 سال بیت گئے اور آج اس نے نظر اٹھا کے دیکھا. ریا کے بعد اگلا مرتبہ شیطان کے لوٹنے کا وہ عجب ہے، وہ اس کے اعمال کو مزین کر کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ عمل ہے، اوروں کے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ کسی کے اعمال کا حجم نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کے عجز کو دیکھتا ہے. وہ گناہ جس گناہ کے بعد جو ہے وہ شرمندگی ہو جائے اس نیکی سے بہتر ہے جس نیکی کے بعد عجب اور تکبر پیدا ہو. اللہ کو وہ اچھا کام، سب سے بہتر وظیفہ اس کا ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور اوروں کو بھی سکھاتا ہے. تو اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس کتاب سے وابستگی اختیار کرو. جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہو وہ رات تو افضل ہو، وہ رات تو 1000 مہینے سے اشرف ہو. اللہ اکبر. تو پھر مجھے بتاؤ کہ جو قرآن کو اپنی روح میں بسا لے، جو اپنے اعمال کو قرآن کی تعلیمات کے تابع کر دے، جو اپنے دنوں کو قرآن کے اجالوں میں گزارے، اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں بسر کرے، دن کی تنہائی میں اور رات کے اجالوں میں قرآن پڑھے،
بتاؤ وہ کتنا اشرف ہوگا۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کوشش کیا کرو، رقت پیدا ہو جائے تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں، تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، تعلق کو مضبوط کر لو، اور اس کتاب سے وابستگی تمہیں دنیا آخرت کی بہتری کی ضمانت فراہم کرے گی۔ اور یہ کتاب زندہ ہے، اس کا پیغام کبھی فرسودہ نہیں ہوا، اس کا پیغام کبھی پرانا نہیں ہوا، ہر دور کے تقاضوں سے یہ کتاب ہم آہنگ ہے، اور یہ کتاب ہر شخص کی ضرورت کی کفالت کرتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا ہے، اتنا جامع بنایا ہے کہ ہر طبقہ زندگی کے شخص کے لیے قرآن کافی ہے، ہر شخص کی ضرورت کا کفیل ہے۔ اس کو ایک عام شخص پڑھے تو اس کو بھی نور ملتا ہے، ایک نقطہ بھی شخص اس قرآن کا مطالعہ کرے تو اس کو بھی روشنی ملتی ہے، ایک فلسفی پڑھے تو محروم وہ بھی نہیں ہوتا۔ جو بھی اس قرآن سے پڑھے، دیکھیے کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں وہ بچوں والی ہوتی ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی کوئی دلچسپی وہاں نہیں ہوتا، الف انار اور بے بکری میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور جو بڑی کتابیں ہیں بچوں کی سمجھ سے ورا ہوتی ہیں، لیکن یہ واحد قرآن ہے، جس طبقے کا شخص بھی پڑھے، ان پڑھ پڑھے تو اس کو بھی نور ملے۔ میں دیکھتا ہوں تلاوت چل رہی ہوتی ہے اور تلاوت عربی میں ہے، اور بندہ عربی جانتا نہیں ہے وہ بھی جھوم رہا ہوتا ہے، اس کو بھی حظ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہر طبقہ زندگی کو روشنی دیتی ہے، یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا صحیفہ ہے۔ اس کتاب سے جڑ جانے سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جس رات کو یہ کتاب اترے وہ رات تو لیلۃ القدر کہلائے، اور جو شخص اس کتاب سے وابستہ ہو جائے اور اس کتاب کو اپنی روحوں میں سمو لے، وہ ذی قدر کیوں نہیں ہوگا، وہ عزت کا مالک کیوں نہیں ہوگا، وہ شانوں اور عظمتوں کا مالک کیوں نہیں ہوگا۔ تو آئیے میں اور آپ اس رات کی ان خوبصورت پہنائیوں کے اندر اور ان حسین لمحوں کے اندر کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کا عزم کر کے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں کہ اے اللہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ کتاب زندگی بخش ہے، اللہ پوری امت کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے۔ اقبال کہتے ہیں فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، ای کتاب نیز چیزیں دیگرست، جو میرے اندر چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کھل کے اگر بتاؤں، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ زندگی بدل شے ہے، یہ حیات ساز کتاب ہے، یہ زندگی کو روشنی اور اجالوں سے بھر دینے والی کتاب ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچانے والی کتاب ہے، اس کا حرف حرف روشنی ہے، اس کا لفظ لفظ اجالا ہے، یہ زندگی کو زندگی کا حقیقی نور دینے والی کتاب ہے۔ اس سے جڑنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے۔